السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج کی اس مجلس کے اندر میں ایک اہم اعتراض کو ڈیبنک کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ہی اپنے احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ اسلام کے اوپر اٹھائے جانے والے اعتراض کا جواب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو پہنچ سکے۔ چلیے ہم اپنے سوال اور جواب کو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اعتراض اور سوال کیا جاتا ہے اسلام کے اوپر اس کی حقیقت کیا ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے مرتدین کی جانب سے اور خاص کر ملحدین کی جانب سے، جو لوگ مانتے نہیں ہیں کہ کوئی کریٹر موجود ہے، جو لوگ مانتے نہیں ہیں کہ کوئی خالق موجود ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ کسی گاڈ میں بلیو نہیں رکھتے، ان کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر جنت ہے تو ہمیں دکھاؤ اور اگر جہنم ہے تو بھی دکھاؤ، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ اگر جنت ہے تو ہمیں دکھاؤ اور جہنم ہے تو بھی دکھاؤ، ورنہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا، ہم نے دیکھا نہیں ہے میں کیوں مانوں۔ اس طریقے سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ تو اس اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کہ کیا آپ نے تمام کے تمام انہی چیزوں کو مانا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جی، تو ہم کہیں گے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں؟ یعنی جس کو آپ نے ابھی ریسنٹلی آپ نے اپنے اس انسان کو اپنا باپ تسلیم کیا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اسے، یا وہی اس دنیا میں تمہیں لانے کا سبب بنا ہے؟ کہو گے کہ نہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ کیوں مانتے ہو؟ تو کہو گے کہ ہم نے سنا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ رول سیٹ ہو گیا نا، رول سیٹ ہو گیا کہ تم نے بغیر دیکھی چیزوں کو مان لیا۔ تم نے اپنے باپ کو اس لیے مانا کہ تمہیں بتلایا گیا کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ تم نے اپنی ماں کو اس لیے اپنی ماں مانا کہ تمہیں بتلایا گیا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ جب ایک چیز کو تم نے مان لیا بغیر دیکھے، جب اس چیز کو تم نے مان لیا بغیر جانے، جب ایک چیز کو تم نے مان لیا صرف سن کر کے، تو رول تو سیٹ ہو گیا نا، رول سیٹ ہو گیا کہ ہم نے جنت اور جہنم کو مانا ہے۔ اب دکھانے کی بات پہ میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھیے اور اس طریقے کے جتنے سوالات آتے ہیں یا جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کریے گا۔ دلیل یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر صرف یہ دنیا ہوتی، آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جتنے لوگوں کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، جتنے لوگوں کے اوپر انیائے ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو نیائے کہاں ملتا؟ ان لوگوں کے ظلم کا بدلہ کہاں ملتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر بھی بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلیل دوسری جگہ مل جاتی ہے، دوسری طرف، کہ جو فریق مخالف ہوتا ہے، جو قصوروار ہوتا ہے، اس کے ایویڈنس اور اس کے دلیل اور اس کے آرگومنٹ یہ مضبوط ہوتے ہیں، سالڈ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورتحال کے اندر وہ مظلوم تو اور مظلوم ہو گیا نا۔ لیکن یہی اس بات کی دلیل ہے، ہماری دنیا کی جو لائف ہے نا، اس بات کا تقاضا کر رہی ہے اور اس بات کو یہ چاہ رہی ہے اور اس بات کو یہ ریکوائر کر رہی ہے کہ ہمارے لیے ایک اور نظام ہونا چاہیے ہماری موت کے بعد، کہ جن کے اوپر ظلم ہوا ہو، کہ جن کے اوپر اتیاچار ہوا ہو، کہ جن کے ساتھ انیائے ہوا ہو، ان تمام کے تمام لوگوں کو نیائے مل سکے۔ یہ ہماری عقل اس بات کو طلب کر رہی ہے، اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے اندر بلیو نہیں رکھتے، جو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا میسنجر اور اللہ کا پیغامبر اور اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ باقی رہی بات مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کے لیے بس قرآن اور حدیث اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے فرامین ہی اس کے بلیو رکھنے کے لیے، اس کے یقین رکھنے کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.